ایکسیپشن بتا دوں. سورہ توبہ کے حوالے سے جو آج کافروں کو ہضم بھی نہیں ہو رہی, سورہ توبہ کے شروع میں آیا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے, کافر یا تو اسلام قبول کر لیں, ادروائز جہاں پائے جائیں گے قتل کر دیے جائیں گے, یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کے چلے جائیں. یہ کافر بھی پیش کرتے ہیں جی اسلام کہتا ہے کہ کافر جہاں بھی نظر آئے اسے قتل کر دو. حالانکہ اس طرح نہیں ہے, اس کے پیچھے 23 سالہ نبی علیہ السلام کی دعوت ہے. نبی جب دعوت لانچ کرتے تھے تو 2 پارٹیاں بن جاتی تھی, نبیوں کے ماننے والے اور نبیوں کے دشمن. پھر اللہ تعالیٰ کچھ مہلت دیتا تھا, اہل ایمان کو نجات دے دیتا تھا اور کافروں کو تباہ و برباد کر دیتا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے کیس میں 78 لوگ کشتی میں سوار ہوئے ہیں, باقی تباہ کر دیے گئے. موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں فرعونی ڈبو دیے گئے. لوط علیہ السلام کے کیس میں 2 بیٹیاں اور حضرت لوط علیہ السلام بچا لیے گئے, پوری قوم پتھروں سے ہلاک کر دی گئی. ٹھیک ہو گیا. شعیب علیہ السلام کی قوم, صالح علیہ السلام کی قوم, ہود علیہ السلام کی قوموں پہ آسمان سے آگ برسی اور یہ قومیں سمود اور عاد تباہ و برباد کر دی گئی کیونکہ انہوں نے رسولوں کا انکار کیا تھا. ہمارے نبی تو اولو العزم رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کا بھی تو انکار کیا تھا نا مشرکین عرب نے, تو ان پہ بھی تو عذاب آنا تھا نا. لاجیکل ہے. وہ عذاب کی سنت اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے بدل دی. ایک نیا طریقہ قتال, جہاد, وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مسلمانوں تمہاری تلوار کے ذریعے انہیں عذاب دے. کافروں کو قتل کرنے کا اللہ نے حکم, یعنی آسمان سے پتھر برستا تو ساروں کو ہضم ہو جاتا. وہی بندہ جب صحابہ نے قتل کر دیا تو کہتے ہیں مار رہے ہیں, وہ اللہ نے بھی مار دینا تھا, لیکن نبی علیہ السلام کو تلوار کے ساتھ مبعوث کیا گیا. کیوں؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی اللہ ہے جس نے الہدا یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ اپنے نبی کو مبعوث کیا تاکہ تمام ادیان پہ اسے غالب کر دے. تو سر تمام ادیان پہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے تو غالب نہیں ہونے والا نا. رومن اور پرشین امپائر نے پوری دنیا پہ قبضہ کیا تھا صدیوں سے. مذہبی جبر تھا. وہ جبر کیسے ختم ہونا تھا؟ وہ تلوار کے زور سے اکھاڑا گیا. تلوار نہ ہوتی تو یہ بادشاہ چھوڑتے تھے اپنی پوسٹیں. اسی لیے نبی علیہ السلام کو اللہ نے تلوار کے ساتھ بھیجا ہے. اور سورہ محمد کا نام سورہ قتال بھی ہے. ہمیں تو بتایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, بس آدھا دین بتایا گیا. نبی علیہ السلام تو قتال کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں. کیوں؟ مذہبی جبر ایسا تھا کہ اگر رومن امپائر کے بادشاہ کا دین بت پرستی ہے تو پوری رومن امپائر بت پرست ہوگی, اور جو نہیں ہوگی وہ قتل ہو جائے گی. تو سر وہاں پہ اسلام ٹک سکتا تھا؟ مجھے بتائیں. تو اس کے لیے پھر یہی تھا کہ پہلے بادشاہ کو ہی اڑایا جائے نا. وہ پھر اللہ کی غیبی مدد آئی ہے نا. دیکھیں نا پھر یرموک کے اندر کیا صدیوں کی سپر پاورز جناب کس طرح تتر بتر ہوئی ہیں. اور قادسیہ کے اندر جو ہے وہ پرشین امپائر. سر عمر سیریز دیکھ لیں ایک دفعہ, ضرور دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو وہ مذہبی جبر اکھاڑا, اور آج ایسا اکھڑا ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی جو دعوت افطار ہے وہ وائٹ ہاؤس میں ہو رہی ہوتی ہے. یہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ رومن امپائر صحابہ کرام کا روزہ کھلوا رہی ہو, تو آج تو کھلوا رہے ہیں مسلمانوں کا روزہ, کیونکہ مذہبی جبر ختم ہو گیا ہے. آپ امریکہ میں اسٹریٹ دعوت دے سکتے ہیں, کہیں کھڑے ہو کے آپ قرآن کی بات کریں, لوگ اعلانیہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. سر فرعون کے سامنے تو صرف جادوگروں نے کہا تھا مسلمان ہوتے ہیں, تو اس نے کہا تھا کٹوا دو ان کی گردنیں, ان کو سولی لٹکا دو, قرآن میں آتا ہے. آپ ٹرمپ کے سامنے کہیں میں مسلمان ہوتا ہوں, اس کی اپنی بچی یا بچہ بھی آگے کہتے ہیں میں مسلمان ہوتا ہوں. مذہبی آزادی ہے وہ, بلکہ وہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے وہ سن رہا ہوتا ہے چپ کر کے. سر یہ مذہبی جبر جو ہے نا ختم کر کے مذہبی فریڈم آف ایکسپریشن اسلام نے دیا. اسلام اس دور جدید کا خالق ہے. ٹھیک ہوگا. یہ بہت بڑی ایک اسلام, اور یہ کس طرح ہوئی ہے؟ تلوار کے زور کے. تو میں اس سے مجھے یاد آیا کہ اگر کوئی کہنا کہ بھی تلوار کیوں اٹھائی گئی اگر دین میں جبر نہیں ہے, وہ والا معاملہ الگ تھا. جب نبی علیہ السلام آئے عذاب استیصال کافروں پر بھی آنا تھا, کیونکہ رومن اور پرشین امپائر کو بھی حضور نے خطوط لکھے تھے کہ اطاعت کرو, اپنا ملک میرے حوالے کر دو, ادروائز پھر جنگ. اور پھر صحابہ کرام اسی چیز کو آگے لے کے چلے ہیں خلفائے راشدین. باقی مسلمانوں کو کاٹنا, اور آج کل جس طرح کی جنگیں ہوتی ہیں اور 2 نمبریاں ہوتی ہیں, یہ اسلامی جہاد نہیں ہوتے ہیں. وہ ایک بالکل ڈفرنٹ معاملہ تھا. اور وہ عذاب استیصال سورہ توبہ میں ہے کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے, پیچھے 23 سالہ دعوت موجود ہے, یا تو اسلام قبول کریں یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کے چلے جائیں. اس میں بھی اجازت تھی.
تو پھر اللہ کا فضل ہے میجورٹی نے اسلام قبول کر لیا. پھر ایسا قبول کیا کہ وہی بنو تمیم جو نبی الاسلام کے دشمن اول تھے، قادسیہ میں ہاتھی پھر انہوں نے گرائے پرشین امپائر کے. ٹھیک ہے نا، کہاں سے اٹھا کے اللہ نے ان کو کہاں تک پہنچایا جی. یعنی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ عرب بدو، یعنی جن کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا،